الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ فاطمہ در مصادر اہل سنت قسط نمبر 10 میں ہم اپنے مومنین کی خدمت میں بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ برادران اہل سنت کی طرف سے حضرت عائشہ کے لیے مقام صدیقیت کے اثبات کے لیے سب سے بڑی دلیل آیت عفق کو پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن میں رب العزت کا یہ ارشاد ہے کہ ان الذین جاؤوا بالعفق عصبہ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جو لوگ بہتان باندھ لائے وہ یقیناً تمہارا ہی ایک دھڑا ہے۔ عفق کذب اور بہتان کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ جو لوگ بہتان اور جھوٹ باندھ کے تہمت لگائے جنہوں نے، وہ یقیناً تمہارا ہی ایک دھڑا ہے۔ اسے اپنے لیے برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس نے جتنا گناہ کمایا اس کے لیے اتنا ہی حصہ ہے اس گناہ میں سے جتنا حصہ اس نے کیا ہے۔ ان میں سے جس نے بڑا حصہ لیا اس گناہ میں سے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی برادران اہل سنت اور ان کے علماء کا یہ ماننا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی جس پہ خداوند عالم کی ذات نے ان کی پاک دامنی اور ان سے اس تہمت کی براءت کے ازالے کے لیے اور ان کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کے اعلان کے لیے یہ آیت عفق نازل فرمائی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آیا ان آیات کی اس تفسیر اور شان نزول پہ سب علماء اہل سنت متفق بھی ہیں یا متفق نہیں ہیں؟ تو ان کے مصادر کی طرف رجوع کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے علماء میں بھی اس حوالے سے کافی اختلاف پایا جاتا ہے اور وہ سب اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ یہ آیات حضرت عائشہ اور ان پہ لگائی جانے والی تہمت کے ازالے کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ ان آیات کے شان نزول اور تفسیر کے بارے میں ان کے ہی کچھ اساتین علماء اہل سنت کا نظریہ دیگر علماء اہل سنت سے مختلف اور الگ تھلگ ہے، لیکن ان کے درمیان پائے جانے والے اس اختلاف اور ان کے اندر موجود اور مضبوط رائے کو پرکھنے اور جاننے سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ مکتب اہل بیت اور شیعہ کے نزدیک اس واقعے کے بارے میں کیا نظریہ پایا جاتا ہے۔ آیا شیعہ کے مطابق کوئی زوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا فعل انجام دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ اگرچہ اقوال علماء مذہب امامیہ شیعہ مذہب کے علماء کے اس میں مفصل اور طولانی اقوال ہیں جن سب کو اس ویڈیو میں بیان کرنا جو ہے وقت کے دامن میں گنجائش کے منافی ہے، ہم چند جید علماء کے اقوال ان کی عبارتوں کے سمیت اپنے مومنین کی خدمت میں رکھ رہے ہیں، جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ شیعہ علماء کا ازواج نبی کے متعلق کیا عقیدہ ہے۔ شیخ طوسی نے اپنی کتاب التبیان فی تفسیر القرآن کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 52 میں یہ لکھا ہے کہ وما زنت امرأۃ نبی قط، کسی نبی کی بیوی نے کبھی بھی بدکاری نہیں کی۔ کیوں؟ پھر اس کی علت شیخ طوسی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں لما فی ذلک من التنفیر عن الرسول والحاق الوصمۃ بہ، کیونکہ یہ لوگوں کے نبی سے متنفر ہونے اور عیب دار ہو جانے کا سبب بنتا ہے کہ اگر کوئی نبی کی بیوی اس قسم کی بدکاری کرے تو یہ خود نبی کے اوپر دھبا ہے۔ فمن نسب، پھر شیخ طوسی بڑی ہی عظیم عبارت لکھتے ہیں کہ فمن نسب احدا من زوجات النبی الی الزنا فقد اخطأ خطأ عظیما، پس جس نے بھی نبی کی کسی بیوی کی طرف بدکاری کی نسبت دی اس نے بہت بڑی خطا کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ ایک شیخ طوسی کی عبارت ہے۔ شریف المرتضیٰ نے اپنی کتاب تنزیہ الانبیاء کے صفحہ نمبر 44 پہ لکھا ہے ان الانبیاء یجب ان ینزہوا عن هذه الحال، انبیاء کا اس طرح کی چیزوں یعنی بیویوں کی پاک دامنی کے حوالے سے منزہ اور
مبرہ ہونا واجب ہے کہ ان کی بیویاں اس قسم کی بدکاری اور افعال سے منزہ ہوں، یہ واجب ہے انبیاء کے لیے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ تَعْیِیرٌ وَتَشْیِینٌ وَنَقْصٌ فِی الْقَدْر، کیونکہ یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ منصب کے اوپر قدغن بدنامی اور نقص کا سبب بنتا ہے کہ ایک نبی ہو اور اس کی بیوی اس قسم کے افعال کا ارتکاب کرے۔ وَقَدْ جَنَّبَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مَا دُونَ ذَلِكَ، جبکہ اللہ نے انبیاء کو اور ان کے انبیاء کو ان سے چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچا کے رکھا ہے، اور اس کی علت کیا ہے؟ یعنی اللہ نے انبیاء کو اس سے چھوٹی باتوں سے بچا کے رکھا ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس سے تو بدرجہ اولا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنے انبیاء کو اس سے بچا کے رکھتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ فرمایا تعظیما لہم وتوقیرا ونفیا لکل ما ینفر عن القبول منہم، علت یہ ہے کہ ایسا خدا نے اس لیے کیا ہے کہ تاکہ ان کی تعظیم رہے، ان کی توقیر کی حفاظت کے لیے، تاکہ لوگ ان کی باتوں کو قبول کرنے سے متنفر نہ ہو جائیں اور ان سے دور نہ بھاگیں۔ اس وجہ سے اللہ نے چھوٹے موٹے نقائص سے انہیں بچا کے رکھا، تو یعنی چھوٹے موٹے نقائص سے بھی جب بچا کے رکھا تو پھر یہ تو بہت بڑی بدنامی اور تہمت ہے کہ جس سے اپنے انبیاء کو اللہ کے لیے بچا کے رکھنا انبیاء کو ضروری اور لازم ہے، کیونکہ ان کی عظمت اور ان کی عزت کے اوپر تاکہ حرف نہ ہے، اس لیے اللہ نے انہیں ان تمام تر چیزوں سے بچا کے اپنی امان میں رکھا ہوا ہے۔ یہ دوسری عبارت۔ تیسری عبارت بحار الانوار کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 240 کے اوپر علامہ مجلسی یہ لکھتے ہیں کہ فیہ شناعت شدیدۃ وغرابۃ عجیبۃ وہذہ المقالہ یخالفها المسلمون باجمعہم من الخاصۃ والعامہ وکلہم یقرون بقداسۃ اذیال ازواج النبی مما ذکر، یعنی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ نبی کی کسی زوجہ کی طرف بدکاری کی نسبت دینے میں شدید بدنامی ہے، اور یہ انتہائی عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ ازواج نبی کی طرف بدکاری کی نسبت دی جائے، جس کے خلاف تمام تر عامہ اور خاصہ مسلمان جو ہے وہ اکٹھے ہیں۔ پس اور سب اس بیان کردہ فعل سے ازواج نبی کی پاک دامنی کا اقرار کرتے ہیں، البتہ یعنی اس فعل سے۔ یہ تیسری عبارت ہو گئی ہے۔ چوتھی عبارت علامہ طبرسی نے مجمع البیان کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 138 میں یہ لکھا ہے کہ ما بغت امرأۃ نبی قط، کبھی کسی نبی کی بیوی نے بدکاری نہیں کی ہے۔ یہ وہ مجمل اور خلاصہ اقوال ہے مذہب علماء امامیہ کا۔ پس مذہب امامیہ کا اس بارے میں بڑا واضح موقف ہے، جسے ہم نے اپنے مومنین کے سامنے چند اساطین مذہب کے اقوال کی روشنی میں واضح اور بیان کیا ہے، اور اس واضح شیعہ موقف کے بعد ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس آیت کو بنیاد بنا کر حضرت عائشہ ام المومنین کے مقام صدیقیت کو ثابت کیا جاتا ہے، وہ شیعہ تو درکنار، اہل سنت کے ہاں بھی مورد اتفاق نہیں ہے، یعنی اہل سنت کے ہاں بھی یہ آیت مورد اتفاق نہیں ہے کہ یہ آیت حضرت عائشہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ ناظرین کی خدمت میں ہم چند ان اہل سنت کے اسماء اور حوالہ جات کو پیش کر رہے ہیں جنہوں نے اس بات کا صراحتاً اقرار کیا ہے کہ یہ آیت تب نازل ہوئی جب حضرت ماریہ قبطیہ پہ کسی نے بدکاری کی تہمت لگائی۔ البتہ یہ کس نے تہمت لگائی یہ اب ضروری نہیں ہے اس مقام پہ بیان کروں، اگرچہ روایات میں اس طرف اشارہ بڑے واضح انداز میں موجود ہے، لیکن میں اس کا نام نہیں لے رہا۔ پس صراحتاً ان علماء نے اقرار کیا ہے کہ یہ آیت تب نازل ہوئی، یعنی آیت افک تب نازل ہوئی جب حضرت ماریہ قبطیہ پہ کسی نے بدکاری کی تہمت لگائی اور ان کی براءت کی ضرورت پیش آئی، اور اس وقت یہ آیت افک نازل ہوئی۔ ان علماء کے اقوال اور ان کی کتابوں کے نام اپنے مومنین کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ حاکم نیشا پوری نے اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 41 اور 42 میں لکھا ہے۔ بزار نے اپنی کتاب مسند بزار جلد نمبر
2 صفحہ نمبر 237 میں لکھا ہے۔ ابن حجاج نے اپنی کتاب صحیح مسلم صفحہ نمبر 1069 میں لکھا ہے۔ طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الاوسط جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 90 میں لکھا ہے۔ الہیثمی نے اپنی کتاب معجم الفوائد اور منبع الفوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 161 پہ لکھا ہے۔ ابو نعیم الاصفہانی نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 177 اور 178 پہ لکھا ہے۔ ابن مندہ الاصبہانی نے اپنی کتاب معرفت الصحابہ صفحہ نمبر 972 میں لکھا ہے، اور ابن سعد نے اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 1 میں اس کو لکھا ہے، اور سیوطی نے اپنی کتاب در المنثور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 140 میں لکھا ہے۔ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 226 میں لکھا ہے، اور تاریخ یعقوبی نے میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 87 میں یہ درج ہے کہ صراحتاً کہ یہ آیت حضرت ماریہ قبطیہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان سب علماء نے اپنی ان کتابوں میں ان آیات کا شان نزول حضرت ماریہ قبطیہ کی براءت کو قرار دیا ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان سب دلائل کو جن کو ہم نے بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ ام المومنین کی صدیقیت ثابت نہیں ہوتی ہے، اگر ان سب دلائل کو نظر انداز کر کے یہ بات تسلیم کر بھی لی جائے کہ یہ آیت حضرت عائشہ کی براءت کے بارے میں نازل ہوئی، تو بھی اس سے ان کی صدیقیت تو قطعاً ثابت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ تمام مسلمانان عالم کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی زوجہ نبی اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتی، تو پھر رسول کی ایک زوجہ کو فقط کیوں صدیقہ کہا جاتا ہے، جبکہ علماء اہل سنت نے حضرت ماریہ کے متعلق یہی رائے قائم کی ہے، اور ان علماء کی کتابوں اور ان کے نام ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ لہٰذا حضرت عائشہ کے متعلق اگر روایات ہیں تو حضرت ماریہ قبطیہ کے متعلق بھی روایات ہیں۔ اگر آیت سے ان کو صدیقہ ثابت کیا جا رہا ہے تو پھر ان کو بھی صدیقہ کہنا چاہیے، چونکہ ان کے متعلق بھی روایات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ذہن نشین رہے کہ کسی کی پاک دامنی کا اعلان اور بات ہے، اور اس کا صدیقیت جیسے منصب کے اوپر فائز ہونا یہ ایک الگ بات ہے، اس کا اس سے کوئی ربط نہیں ہے۔ اسی طرح سوچنے کی بات ہے کہ آیا کسی کی گناہ یا تہمت سے براءت اس کے لیے کوئی منقبت یا فضیلت کا سبب بنتی ہے کہ کہا جائے کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس گناہ سے بری ہے؟ کتنے ہی اس دنیا میں اس وقت مومنات موجود ہیں جو اس قسم کے بدکاری سے منزہ اور مبرہ ہیں، پھر سب ان خواتین کو اور مومنات کو صدیقہ جیسے القاب سے نوازا جانا چاہیے۔ ان تمام تر واضح دلائل سے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی اور صدیقۃ الکبریٰ کے منصب کے اوپر فائز نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔